شدید ٹھنڈ میں اپنے ابا کو زخمی حالت میں لیے بیچ چوراہے میں بیٹھی میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابا تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ رو رو کر میری ماں کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں لوگوں سے ایک گلاس پانی کی التجا کر رہی تھی، لیکن کسی نے مجھے ایک گلاس پانی تک دینے کی زحمت نہیں کی۔ گاؤں والوں میں سے کوئی بھی مجھ پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو آگے بڑھ کر اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتا۔ تبھی میری جان سے پیاری سہیلی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو زرتاشا میری ماں کے لیے ایک گلاس پانی ہاتھ میں لیے میری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی اماں اسے پانی پلانے سے مسلسل روک رہی تھی، اور وہ میری خاطر اپنی ماں سے بھی لڑنے کو تیار تھی۔ میرے قریب پہنچتے ہوئے زرشا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے بلند آواز سے چلائی تھی، ہے کوئی جو مجھے اس مظلوم خاندان کو پانی پلانے سے روک سکے؟ ہے کوئی جو مجھے میری سہیلی کی مدد کرنے سے روک سکے؟ وہ ہاتھ بلند کیے سب کو بتا رہی تھی کہ میں پانی پلانے لگی ہوں، جس میں ہمت ہے وہ آ کر مجھے روک لے۔ زرشا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، زرشا مت کرو ایسا، تم کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہی ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی، یہاں پر کھڑے ہجوم کے ہر مرد نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، اس لیے ان سب کو سبق سکھانے کے لیے کسی ایک کا اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا بنتا ہی ہے۔ میں نہیں ڈرتی سوائے خدا کی ذات کے علاوہ۔ مجھے کسی سے ڈر خوف نہیں ہے، جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ میں تم پر تمہارے ماں باپ پر یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارا مکمل ساتھ دوں گی، چاہے میرے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔ اتنی بات کرتے ہوئے زرشا نے میری اماں کے منہ میں پانی کے 2 گھونٹ ابھی ڈالے ہی تھے کہ ایک زوردار ضرب آ کر زرشا کے دماغ پر لگا دی گئی۔ ضرب اتنی زور سے تھی کہ زرشا موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ چاروں طرف بھگ دوڑ مچ گئی۔ زرشا کی ماں ظالموں کے آگے اپنے سر کی چادر ڈالے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اچانک سے گاؤں والے سب اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ میرے ابا جو بری طرح سے چودھری کے بیٹے کے ظلم کا نشانہ بنے تھے، تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے سب گاؤں والوں سے مدد مانگی کہ کوئی میرے ابا کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں میری مدد کر دے، مگر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ سب نے میرے منہ پر ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے۔ میں روتے ہوئے اکیلی ابا کو اٹھانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ میرے ابا جو بری طرح سے زخمی تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے اپنے باپ کی جان اپنے ہاتھوں میں نکلتے دیکھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ زاروں قطار میں چیخ کر رونے لگی۔ میں نے گاؤں والوں کی مدد مانگی، مگر کسی کو مجھ پر ذرہ برابر ترس نہیں آیا۔ ابا کی میت میرے سامنے پڑی تھی اور میں اپنے باپ کو ایک دم دیکھے جا رہی تھی۔ یہ دن مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ روتے ہوئے میں ابا سے کہنے لگی، ابا خدا کے لیے مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں۔ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ کون میرا خیال رکھے گا؟ کون مجھے چودھری کے بیٹے کے ظلم سے بچائے گا؟ میں ماتم منا رہی تھی، لیکن ابا نے ایسی آنکھیں بند کی کہ پھر کبھی نہ کھولی۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو نڈر ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتا اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ ہی رکھ دیتا یا مجھے ہمدردی بھرا ایک دلاسا ہی دیتا۔ میں بے یار و مددگار اپنے ابا کی میت کے ساتھ بیٹھی بیمار ماں کو تسلیاں دے رہی تھی۔ میری ماں جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی، اپنے شوہر کے غم میں نڈھال بے سد بے ہوش پڑی تھی، اور کوئی ہمیں ایک گھونٹ پانی کبھی پلانے والا نہیں تھا۔ گاؤں والے چودھری اور اس کے بیٹے کے ظلم سے ڈرے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی نے بھی ہماری مدد کی تو چودھری ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے گا۔ میں اپنے ابا کی میت لیے چودھری سے انصاف کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہر کوئی چودھری کے ظلم سے گھبراتے ہوئے اپنے گھروں کا دروازہ بند کیے تھا۔ تبھی اچانک سے ایک بڑی گاڑی آ کر میرے قریب رکی۔ کہکوں کی آوازوں نے میرے دل و دماغ کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس منحوس چہرے کو پایا جس کی وجہ سے آج میں یتیم ہو چکی تھی۔ چودھری دلاور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھا میری بات نہ ماننے کا نتیجہ؟ میری طاقت کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی کیا ہوگا۔ تمہارا باپ بھی میری طاقت کے آگے کھڑا نہیں رہ سکا۔ ارے تمہارا باپ کیا، یہ پورا گاؤں بھی میری یا میرے ابا چودھری سکندر کی طاقت کے آگے ڈٹ کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تمہارا باپ کیا چیز تھا؟ تم لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ تم لوگ یہ دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟
मेरी बेबसी पर वो मुसलसल कह के लगा रहा था। मैं अपने आंसू साफ करते हुए खड़ी हो गई और चौधरी को ललकारते हुए कहने लगी, अरे ओ चौधरी, तुमने अपना जुल्म तो सब गांव वालों को दिखा दिया है। यूं ही चीख चीख कर अपने ताकतवर होने का ढिंढोरा पीट रहे हो, मगर शायद तुम भूल गए हो कि सबसे ताकतवर ज़ात किसकी है। तुम सारी दुनिया को डरा धमका सकते हो, मगर उस ज़ात का मुकाबला नहीं कर सकते जिसके कब्जे में हम सबकी जानें हैं। मेरी बात सुनकर चौधरी कहका लगाकर हंसने लगा और अपने साथियों से कहने लगा, अब ये 2 टके की लड़की मुझे धमकी लगाएगी, जो अपने बूढ़े बाप को तो बचा नहीं सकी। इसका बाप बेमौत इसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। अपने बाप की मदद तो कर नहीं सकी और मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है। सारी फसाद की जड़ी तुम हो। अगर तुम मेरी ऑफर को मान जाती तो आज तुम्हारा बाप यूं जमीन पर खाक नहीं छान रहा होता। मेरे अब्बा की मैयत को ठोकर मारकर उल्टा करते हुए चौधरी कहने लगा था। मेरे बाप की मैयत की बेहरमती करते हुए चौधरी ने मेरे बालों तक खींचते हुए मुझे ज़मीन से उठाया और कहने लगा, कल तक तो तुम्हें अपनी इज्जत बनाने का सोच रहा था, मगर आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। पूरे गांव के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा। देखता हो कौन सा रब है तुम्हारा जो तुम्हारी मदद के लिए आता है। अपने मुंह से ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज बोलते हुए वो बहुत गुस्से से मुझे घसीटता हुआ बीच चौराहे लाया। चीख चीख कर पूरे गांव वालों को कहने लगा, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आओ, आकर देखो मैं इस गुस्ताख लड़की को इसके किए की क्या सजा देने लगा हूं। सब लोग अब इस तमाशे को पूरा देखेंगे। जब तक मैं इस लड़की का गुरूर खाक में नहीं मिला देता, इसकी इज्जत खाक में नहीं मिला देता, कोई बंदा भी अपने घर नहीं जाएगा, ना ही अपने घरों के दरवाजे बंद करेगा। ये लड़की आज तुम लोगों के लिए निशाने इबरत होगी। इसको सजा पाते देखकर जिंदगी में कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बराबरी कर सके या मेरे हुक्म को रद्द करे। इतना कहते हुए चौधरी ने कहका लगाते हुए कहा, बोलो, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो मैं वो भी पूरी कर दूं। उसके बाद फिर सारी जिंदगी तुम्हें अपना मुंह काला करके छुपाते रहना होगा। मैंने चौधरी का गुरूर देखा था। अब मैं जानती थी कि मेरा रब उसका गुरूर मिट्टी में मिला देगा। तभी मैंने चौधरी से कहा कि मैं आखिरी दफ़ा अपने रब के सामने सजदा करना चाहती हूँ। उसने मुझे ज़ोर से धक्का देते हुए ज़मीन पर फेंका। मिट्टी मेरे मुंह के अंदर तक जा चुकी थी। मैंने रोते हुए ज़मीन पर ही सजदा देते हुए अपने परवरदिगार को पुकारा। मैंने ऊंची आवाज़ में अपने रब से कहा, ए खुदा, तेरी बनाई गई दुनिया बहुत जालिम है। मुझे तेरी ताकत का भी इल्म है। मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि जुल्म करने वाले को निस्तो नाबूद कर दे। इसका मुकाबला मैं नहीं कर सकती। मेरे परवरदिगार, इसके जुल्म का मुकाबला तेरी ज़ात कर सकती है। बेशक तो बेहतरीन बदला लेने वाला है मेरे बाप की मौत का, और मेरी इज्जत का जो चौधरी ने जनाजा निकाला है उसका बदला तो खुद इससे ले। मैंने रोते हुए अपने हाथ बुलंद किए और कहा, ए परवरदिगार, मेरे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज जो इस जालिम चौधरी से मेरी इज्जत बचा सके। मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। मेरा इतना ही कहना था कि अचानक तेज़ आंधी चलने लगी। पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया। हर तरफ धूल मिट्टी से पास खड़ा हर शख्स धुंधला नजर आने लगा। हर तरफ गर्दो गुबार फैल चुका था। तभी तेज़ आंधी से चौधरी अपनी जगह से खिसकता हुआ पीछे होने लगा। मैंने चौधरी के ऐसे हालात देखे तो कहका लगाते हुए कहा, अरे ओ चौधरी, तू तो बहुत ताकतवर बना फिरता था ना, तो खुदा की सिर्फ एक आंधी के झोंके से ही कमज़ोर पड़ने लगा। रब की एक आंधी ने तुम्हें साबित कदम नहीं रहने दिया, तो फिर तो किस ताकत का दावा करता है जो मेरे रब की भेजी गई एक आंधी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो मेरे रब की ज़ात का क्या मुकाबला करेगा। अब तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अब तू अपने अंजाम को पहुँचेगा। मेरा रब तुझसे मेरे साथ किए गए हर जुल्म का बदला लेगा। मैंने हाथ उठाते हुए मुसलसल रब को पुकारना शुरू किया। चौधरी खौफजदा होते हुए अपने बंधु से कहने लगा, इस लड़की के मुंह को बंद करो। जब से इस लड़की ने दुआ मांगनी शुरू की है तब से ये तूफान शुरू हुआ है। न जाने इसने क्या जादू टोना किया है। उसके गुंडों ने दौड़ते हुए मेरे मुंह को जोर से अपने हाथ से बंद कर दिया। अब मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अचानक से तूफान रुक गया और चौधरी खुश होने लगा। इससे पहले कि चौधरी मेरे गिरेबान तक अपना हाथ ला पाता,
अचानक से तेज रोशनी ने मुझे अपने हिसार में ले लिया। रोशनी इस कदर तेज थी कि मेरे इर्द गिर्द खड़े चौधरी के गुंडे दूर जाकर गिरने लगे। ताकतवर रोशनी ने मुझे अपने हिसार में लेते हुए सबको मुझसे दूर कर दिया। देखते ही देखते वो रोशनी मेरे चारों तरफ फैलने लगी और फैलते फैलते इस कदर तेज हो गई कि इर्द गिर्द खड़ा हर इंसान डर और खौफ की वजह से इधर उधर भागने लगा। चौधरी भी हक्का बक्का उस मंजर को देख रहा था। उस खौफनाक मंजर ने सबके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखते ही चौधरी खौफ सदा हो गया। चौधरी की ऐसी हालत देखकर मैंने फौरन ही शुक्र का सजदा अपने परवरदिगार के आगे पेश किया और अल्लाह की भेजी गई मदद ने मेरी ज़िंदगी मुझे वापस लौटा दी। मेरा नाम रानिया है। मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा एक फेरी वाले थे जो गली गली जाकर बेकार सामान खरीदकर कबाड़िए के पास बेचा करते और अम्मा घर पर ही रहकर गांव की औरतों का छोटा मोटा काम करके 4 पैसे कमा लिया करती। घर चलाने में अब्बा का साथ देती। गुर्बत हमारे घर के हर कोने से झलकती दिखाई देती। अब्बा सारा दिन गांव से शहर और शहर से गांव तक के चक्कर काट कर थक जाते, लेकिन इतने पैसे नहीं कमा पाते कि एक वक्त का खाना भी अच्छे से मुयस्सर आता। घर के हालात देखते हुए अम्मा अक्सर परेशान रहती थीं। मैं बहुत छोटी थी जब अम्मा अचानक से बीमार पड़ गई। फिर वक्त पर इलाज न करवाने की वजह से अम्मा की बीमारी बढ़ती चली गई। अब्बा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अब्बा घर के साथ साथ अम्मा की दवा का भी खर्चा उठाते, इसलिए अम्मा ने भी कभी अब्बा को परेशान नहीं किया था। मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन घर के हालात की वजह से अब्बा मुझे तालीम नहीं दिलवा सके। इसी वजह से अम्मा हमेशा मुझसे मेरी एक करीबी सहेली के पास मुझे भेजा करती। वो स्कूल जाया करती थी, मैं भी उसके पास बैठकर थोड़ा बहुत लिखना और पढ़ना सीख चुकी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे घर के हालात मुझसे बिल्कुल छुपे नहीं थे। मैं अपनी गुर्बत भरी ज़िंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई। मैं बहुत खूबसूरत थी। रंग की भले ही सांवली थी, लेकिन मेरे नैन नक्श बहुत कशिश रखते थे। देखने वाला जब मेरे चेहरे को देखता तो देखता ही रह जाता। मेरे चेहरे पर पड़ी नज़र कभी हटती ही नहीं थी। इसी वजह से अम्मा मुझे घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि हमारे गांव में ये बात बहुत अच्छे से मशहूर थी कि गांव की कोई भी खूबसूरत लड़की को चौधरी का बेटा नहीं छोड़ता। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता है वो उसे हासिल करके ही रहता था। ऐसा नहीं था कि वो उस लड़की को अपने निकाह में लेता, बल्कि वो उस लड़की की ज़िंदगी से चंद रोज़ खेलता और फिर उसके बाद उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता। चौधरी के बेटे के रवैये से पूरा गांव डरा रहता। सब लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रहने की नसीहत करते, इसलिए अम्मा हमेशा मुझे 7 पर्दों में ही छुपाए रखती, कभी भी बाहर निकलने नहीं देती थी। जब छोटी थी तो इतनी इजाज़त थी कि अपनी सहेली के यहाँ जाकर कुछ पढ़ना लिखना सीख लिया करती, लेकिन जैसे ही मैंने जवानी में कदम रखा तो उसके घर भी आना जाना मेरा बिल्कुल बंद हो गया। अब मेरी सहेली अक्सर ही मुझसे मिलने मेरे घर आ जाया करती। हम दोनों बैठकर कुछ देर अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारती। जरशा बहुत अच्छी सी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे और जरशा के दरमियान कभी भी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम एक दूसरे का एहसास करने वाली थी। जरशा के घर में भी गुर्बत जगह जगह दिखाई देती, लेकिन उसके घर का खाना पीना एक वक्त का तो आसानी से ही हो जाता। हमारे घर में तो एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। अक्सर ही घर में फाकों की नौबत आई रहती। अम्मा के बीमार होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। मैं सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती और शाम होते ही दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती। दरख्त बहुत पुराना और घना था। ये दरख्त घर के बाहर लगा हुआ था, मगर उसने अपनी शाखों से हमारे घर के एक कोने में छाँव की हुई थी और मैं रोज़ाना काम से फारिग होकर उसी छाँव में बैठकर सुकून महसूस करती। जब भी मैं दरख्त के नीचे बैठती तो मुझे अजीब सा एहसास होने लगता। ऐसे लगता जैसे मुझे कोई अपनी मोहब्बत से सहला रहा हो, कोई मेरे कानों में सरगोशी कर रहा हो। मैं बहुत सुकून महसूस करती। मेरे सारे दिन की थकावट उसकी छाँव को पाकर ख़त्म हो जाया करती। अब मैं घर के कामकाज के अलावा जो काम करती, अम्मा गांव की औरतों के काम किया करती थी। अब वो सारे काम मैं भी करने लगी थी। मैंने अम्मा से कहा कि अब मुझे सिलाई सिखा दें। मैं सिलाई का काम सीख जाऊंगी तो घर बैठे ही 4 पैसे कमा लिया करूंगी।
اماں نے مجھے سلائی سکھانے سے بھی انکار کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ گاؤں کی عورتیں آئیں گی اور وہ میری خوبصورتی دیکھ کر گاؤں والوں میں بتا دیں گی کہ اس گھر میں خوبصورت جوان لڑکی رہتی ہے۔ تو اگر یہ خبر کانو کان چودھری یا اس کے بیٹے تک پہنچ گئی تو وہ اور لڑکیوں کی طرح ہی میرا حال بھی وہی کریں گے۔ یہی سوچتے ہوئے اماں مجھے گاؤں کی کسی بھی عورت کے سامنے تک نہیں آنے دیتی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ یہ گھٹ گھٹ کر جینا بھی کوئی جینا نہیں تھا۔ اس طرح کی گھٹن کی زندگی سے اب میں بیزار ہو چکی تھی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن اور ساری رات اب مجھے کمرے میں قید کر کے رکھتی ہیں۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی ہوں تو گھر کے اندر ہی نظر بند ہو کر رہ جاتی ہوں۔ ایسا بھی کیا ہے کہ مجھے ٹھنڈی یا تازہ ہوا لینے کا بھی حق نہیں؟ اماں پریشان ہوتے میرے سر پر پیار دینے لگتی اور کہتی کہ تم نہیں جانتی اس گاؤں کے رسم و رواج کیا ہے۔ یہاں کا ظالم چودھری اور ظالم بیٹا کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کرتے۔ اس گاؤں کی یہ ریت ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جاتی ہے تو ظالم چودھری کا بیٹا اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، اس لیے تمہیں ہمیشہ گھر میں رہنے کو کہتی ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں گاؤں کی عورتوں کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی۔ کسی کا کیا بھروسہ کوئی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے چودھری تک خبر پہنچا دے۔ بیٹا، میں تو تمہارے ابا سے کہتی ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ دے کر تمہارا نکاح کر دیں تاکہ اس پریشانی سے تو جان چھوٹے۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے اماں سے کہا، نکاح؟ ایسے کیسے نکاح کر دیں؟ ایسے نکاح ہو جاتے ہیں کیا؟ گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور آپ نکاح کی بات کر رہی ہیں؟ اماں، ہم جیسے غریبوں کی زندگی بس یہی ہے کہ گھر کی چار دیواری میں گھٹ کر مر جائیں۔ میں ناراض ہوتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں پریشان سر جھکائے آنسو بہاتی رہیں۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو اس طرح کا جواب دے کر غلطی کی ہے تو میں جا کر اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں بہت تنگ آ چکی ہوں اس قید سے، میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، کتنا عرصہ ہو گیا مجھے گھر کی دہلیز پار کیے ہوئے، میں گھر کے اندر ہی رہ کر تھک چکی ہوں۔ اماں میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی اور کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں، تم پریشان نہ ہو، کل میں دوا لینے کے لیے شہر جا رہی ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلی جانا۔ ایسا کریں کہ زرتاشا کا عبایا منگوا لیں اور وہ عبایا پہن کر تم نقاب کر لینا تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ میرا دل اماں کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ اب دل کو ایک تسلی ہونے لگی تھی کہ میں باہر کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکوں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے بہت ہی بے صبری سے آج کا دن گزارا۔ رات ہوئی تو میں بستر پر طرح طرح کے خواب دیکھنے لگی۔ لیٹی اپنے بستر پر سوچ رہی تھی کہ کل صبح میں اماں کے ساتھ ان کی دوا لینے کے لیے جاؤں گی تو باہر کتنا کچھ دیکھنے کو ملے گا، رنگین دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ دل میں طرح طرح کی خواہشیں بھی اجاگر ہو رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس تو پیسے صرف اپنی دوا کے لیے ہی بمشکل پورے ہوں گے، تو مجھے اماں بھلا کیا لے کر دے سکتی ہیں۔ پھر دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں خریدوں گی تو کیا ہوا، باہر کی دنیا تو دیکھ لوں گی نا۔ تبھی صبح ہوئی تو میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میں سمجھی کہ شاید ہمیں جانے میں دیر ہو گئی یا اماں مجھے چھوڑ کر اکیلی نہ چلی گئی ہوں۔ تبھی میں نے جھٹ سے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تو ابا کو سامنے بیٹھا پایا۔ اماں مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے فوراً سے منہ بناتے ہوئے ابا سے کہا، اماں دوا لینے اکیلی چلی گئی؟ ابا نے مجھ سے کہا، نہیں بیٹا، وہ تو واش روم میں ہے، مجھ سے کہہ کے گئی ہے کہ تمہیں اٹھا لوں، شاید آج تم اپنی ماں کے ساتھ بازار جا رہی ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ابا، میں نے ہی ضد کی ہے، مجھے بھی تو دنیا دیکھنی ہے، باہر کی دنیا کیسی ہے۔ ابا پریشانی کے تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے کہنے لگے، وہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم دنیا گھومو، دنیا دیکھو، زندگی سے لطف اٹھاؤ، لیکن ان کی دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تمہاری یہ خواہشات ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، دو؟ اور وہ وجوہات کیا ہیں ابا؟ تبھی ابا نے مجھے پیار سے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تمہارا باپ اس قابل نہیں کہ تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز کروا سکے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری بچی میں تمہیں باہر کی دنیا گھما پھرا سکوں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے وجود پر دلاور چودھری کی نظر پڑے۔ تم نہیں جانتی، چودھری دلاور بہت ظالم شخص ہے۔ اس نے آج تک گاؤں کی کسی بہن بیٹی کی عزت نہیں کی، اور نہ ہی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اس نے نرمی کا معاملہ رکھا ہے۔ ہمیشہ ہی اس کا دل جو کرتا ہے وہی کر گزرتا ہے۔ اس لیے ڈرتا ہوں تمہیں باہر نکالنے سے۔ میں نے ابا کے منہ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہو، میں نے چودھری دلاور کے ساتھ نمٹنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے۔ ابا حیران میری طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے زرشا کا عبایا ابا کو دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں ابا، یہ زرشا کا عبایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس میں کور ہو جاؤں گی اور کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں پائے گا۔ پھر بھی میری بیٹی، احتیاط ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ظالم چودھری دلاور کی نظر تم پر پڑے، اس لیے خود کو سمیٹ کر اور چھپا کر جانا۔ میں تمہیں باہر جانے سے نہیں روکتا، لیکن ڈر جاتا ہوں گاؤں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جوان بیٹیوں کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ تبھی اماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے آ جاؤ، کہیں ڈسپینسری بند نہ ہو جائے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اماں کی دوا لینے کے لیے اماں کے ساتھ جانے کے لیے عبایا پہن کر تیار کھڑی ہو گئی۔ اماں نے اچھی طرح سے میرا چہرہ عبایا کے حجاب سے ڈھانپ دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپ کر گھر سے باہر قدم رکھا تھا۔ سارے راستے میں یہی دعا کرتی جا رہی تھی کہ خدا کرے چودھری دلاور یا چودھری سکندر کہیں دکھائی نہ دے۔ اگر وہ کہیں پر بھی دکھائی دیے اور انہوں نے ہمارا راستہ روکا تو مجبوراً ہمیں رکنا پڑے گا، اور وہ اس قدر ظالم ہے کہ وہ حجاب اتار کر بھی لڑکی کا دیدار کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ اماں کی بات سن کر اب تو مجھے خوف آنے لگا۔ یہ بات اماں آپ نے مجھے گھر میں کیوں نہیں بتائی؟ میں ڈرتے ہوئے اماں سے پوچھنے لگی۔ اماں تو اللہ کے سپورٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، گھر بتا بھی دیتی تو تم نے کون سا رکنا تھا؟ تم تو ایک ہی ضد پکڑے ہوئے تھی کہ میں نے باہر جانا ہے، دنیا کی سیر کرنی ہے۔ تو لو، کر لو آج دنیا کی سیر، اور دعا کرو کہ دلاور چودھری کہیں دکھائی نہ دے۔ اب مجھے خوف آنے لگا تھا۔ تبھی ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ کسی کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے نقاب کو ہاتھ تک لگائے۔ یہ تو انہی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا جن میں چودھری دلاور کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی۔ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے میں اماں کے ساتھ قدم بقدم ملا کر چلتی رہی کہ اچانک سے ایک لمبی سی گاڑی آ کر ہمارے سامنے رکی۔ اماں کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے تو میں بھی پریشان ہو گئی۔ پھر دل کو سنبھالتے ہوئے میں نے غور کیا تو اس میں سے ایک لمبا چوڑا بڑی مونچھوں والا آدمی باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی ایک نوجوان لڑکا جس کی مونچھیں اس کے منہ سے بھی زیادہ بڑی دکھائی دے رہی تھیں، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا میرے عین سامنے کھڑا ہوا۔ وہ بہت ہی عجیب نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ میں خود کو اس سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور اماں کے پیچھے چھپتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب وحشت تھی۔ میں اس وحشت کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کے پلو کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، اماں چلو یہاں سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں جو چودھری دلاور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی، اور خوف کے مارے میری اماں کی تو حالت خراب ہونے لگی۔ پہلے ہی وہ بیمار تھی اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میڈیسن لینے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا طوفان آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اماں کی تو جان ہتھیلی پر آ چکی تھی۔ اماں نے کپ کپاتی آواز میں مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، رانیہ گھر بھاگ جاؤ۔ اماں کی آواز سن کر میں گھبرا گئی۔ میرے قدم تھے کہ خوف کے مارے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دلاور چودھری کے چہرے پر میں نے ایک سنسنی خیز مسکراہٹ دیکھی جو بہت خوفناک تھی۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر بھاگتی، اس نے میرے دوپٹے کو ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی، میرے سر سے حجاب اترتا گیا اور میری خوبصورتی کی چمک دلاور خان کی نظروں میں سما گئی۔ اس کی نگاہوں میں نے اپنی بربادی صاف دیکھی تھی۔ میں خوف کے مارے گھر کی طرف دوڑنے لگی، وہ بھی میرے پیچھے مسکراتا ہوا کہہ کے لگاتا آ رہا تھا۔ اچانک سے میں گلی میں لگے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی جس کی شاخیں گھر تک پھیلی تھی۔ خوف کے مارے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ درخت کے نیچے جاتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ تبھی ڈر کے مارے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اماں اور ابا کی گود میں پایا تھا۔
مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں گھر کیسے پہنچی۔ تبھی میں نے اپنے ہوش قائم کرتے ہوئے اماں کی طرف دیکھا اور پوچھا، اماں آپ ٹھیک تو ہیں؟ اور میں گھر کیسے پہنچی؟ میرا اتنا سوال تھا کہ اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگیں کہ اب دلاور چودھری تمہیں چھوڑے گا نہیں، اس کی نظر تم پر پڑ چکی ہے، اب وہ ہمارے گھر کی بربادی کا سامان تیار کر رہا ہوگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اب پریشان مت ہو، دلاور چودھری کون ہوتا ہے ہمارے گھر کی بربادی کرنے والا؟ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اس کا منحوس چہرہ آنے لگا اور میں بھی خوف کے مارے اماں کے آنچل میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو وہ ظالم انسان ہے اور وہ کس قدر طاقت رکھتا ہے، اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ خوف کے مارے کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں جا رہا تھا، کوئی بہت بری طرح سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ دروازہ پیٹنے کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ تبھی ابا نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا تو سامنے دلاور چودھری کے کچھ گنڈے کھڑے تھے۔ ابا کو دھکا دیتے ہوئے انہوں نے گھر کے اندر دھکیلا۔ ابا جا کر دور گرے۔ تبھی ابا کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے ایک آدمی نے ابا کو زمین سے اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہنے لگا، ہاں بھائی، سنا ہے تم نے بہت انمول ہیرا گھر میں چھپا رکھا ہے، بڑے چھپے رستم نکلے ہو تم تو، اتنا خوبصورت نگینہ تمہارے گھر میں تھا اور گاؤں میں کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ اماں نے جلدی سے مجھے اس خفیہ کمرے میں چھپایا جہاں اماں ہمیشہ مجھے نظر بند کیے رکھتی۔ ابا جو اس آدمی کے پاؤں پکڑے میری جان بخشی کی بھیک مانگ رہے تھے، وہ اپنے ظلم کے بلبوتے پر میرے ابا کو پاؤں کی مٹی کی طرح روندے جا رہا تھا۔ دیوار میں بنے ایک چھوٹے سے شگاف سے مجھے اپنے ابا پر ہوتا ظلم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں تڑپ کر رہ گئی جب دلاور چودھری کے گنڈے میرے ابا کو اپنی ٹھوکروں سے نواز رہے تھے۔ اماں اور ابا مسلسل اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور وہ تھا کہ اس کے سینے میں کہیں رحم نہیں تھا، وہ کسی بھی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ایک گنڈا مسلسل ابا کو پیٹ رہا تھا۔ اس کی مار کھا کر ابا بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے دروازہ کھولا اور ان گنڈوں کے سامنے آ گئی۔ تبھی اس کا خاص آدمی میرے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میں کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، ہاں مجبور ضرور کر دیتا ہوں کہ کوئی اپنا آپ خود ہی دلاور چودھری کے سامنے پیش کر دے۔ یہی پیشکش تمہارے لیے بھی ہے، چاہتی ہو کہ اگر خون خرابہ نہ ہو خود بخود میرے ساتھ چلو، سرکار کی حویلی پر چلو۔ اگر تم نے جانے سے انکار کیا اور میری بات نہیں مانی، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں مجبور کر دوں گا۔ میں نے اس کے خاص آدمی کی بات سنی تو کچھ تسلی میں آ گئی۔ اب میں اتنا تو جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا، بس وہ میری ہاں کا منتظر رہے گا۔ تبھی میں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں کسی صورت تمہاری بات نہیں مانوں گی، کسی صورت تمہارے ساتھ نہیں چلوں گی۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ دلاور کے گنڈے میرے ابا کو گریبان سے گھسیٹتے ہوئے گلی کے بیچ چوراہے پر لے گئے، جہاں پورا گاؤں میرے ابا کی عزت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ دلاور چودھری بری طرح سے اپنے گنڈوں سے میرے ابا کو پٹوا رہا تھا۔ اماں اور میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے کہ خدا کے لیے اتنا ظلم مت کریں، خدا کے لیے میرے ابا کو چھوڑ دیں۔ لیکن وہ تھا کہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی شرط تھی کہ یا تو میں خود کو اس کے حوالے کر دوں یا پھر وہ میرے ابا اور میرے گھر پر طرح طرح کے ظلم کر کے مجھے پریشان کیے رکھے گا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ اس کا مقابلہ میں خود کروں گی، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو اس ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہی تھا، نہیں تو یہ رسم و رواج تو ساری زندگی ختم نہیں ہوں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میں مسلسل چودھری کے خاص آدمی کو انکار کرتی رہی اور وہ مسلسل ابا کے ساتھ ظلم سے پیش آتا۔ ابا کی حالت بہت خراب تھی، پورے جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ تبھی اچانک سے ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ کسی نے بہت غصے سے گاڑی کے دروازے کھولے۔ میں نے مدد کی نیت سے دیکھا کہ شاید کوئی مدد کے لیے آیا ہے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے وہی منحوس چہرہ تھا جو میرے گھر کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ تھا۔ ابھی میں نے غصے سے روتے چودھری دلاور کو دیکھا ہی کہ گاڑی کے دوسرے دروازے میں سے اس کا باپ سکندر چودھری بھی کھڑا دکھائی دیا۔
میں گڑ گڑا کر سکندر چودھری سے اپنے ابا کے لیے انصاف مانگنے لگی۔ دلاور دور کھڑا ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ تبھی پورے گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ ہماری کسی نے بھی مدد کی یا ہمیں پانی تک دینے کی کوشش کی تو دلاور چودھری اس کے گھر کو آگ لگا دے گا۔ دلاور چودھری بہت ظالم تھا، وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ اگر کسی نے بھی میری مدد کے لیے قدم آگے بڑھایا تو دلاور چودھری میرے ساتھ ساتھ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دے گا۔ دلاور چودھری کا ظلم دیکھتے ہوئے گاؤں والے بھی گھبرا گئے۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے سب لوگ جمگٹھا بنائے کھڑے رہے۔ ظالم چودھری سے جب مجھے انصاف نہیں ملا تو میں گاؤں والوں سے مدد مانگنے لگی۔ ابا کی حالت مزید بگڑنے لگی تھی۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی اور اپنے ابا کے لیے مدد طلب کرتی رہی، لیکن گاؤں والے اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ دلاور چودھری کے آگے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں گاؤں والوں کو بار بار مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو میری مدد کے لیے آتا۔ میری ماں کا گلا رو رو کر خشک ہو چکا تھا۔ پانی کی طلب نے میری ماں کو نڈھال کر دیا۔ تبھی ہر کسی سے میں نے پانی کا گلاس مانگا۔ منتیں کرتی رہی لیکن مجھے کسی نے گلاس پانی بھی نہیں دیا۔ صرف دلاور چودھری کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی میرے یا میرے ماں باپ کے قریب تک نہیں آیا۔ اس وقت صرف ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ جو ہاتھ میں ایک گلاس پانی کا لیے میری طرف آتی دکھائی دی، میری سب سے پیاری سہیلی زرشا اپنی ماں کی ایک نہ سنتے ہوئے اماں کے قریب آئی اور پانی پلانے لگی۔ دلاور چودھری کے گنڈوں نے ایک ڈنڈے کی مدد سے زرشا کے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے زرشا بے ہوش ہو گئی۔ میری روح تڑپ اٹھی۔ دلاور چودھری کے ظلم سہتے ہوئے میرے ابا کی حالت بری ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر مدد کے لیے بلاتی رہی تاکہ ابا کو کوئی ہاسپٹل لے کر جا سکے، لیکن گاؤں کے ہر مرد نے چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ چودھری کی دہشت سب کے قدم روکے تھی۔ اسی دوران اچانک ابا کا سانس الٹنے لگا اور میرا باپ زخموں کے تاب نہ لاتے ظالم چودھری کا ظلم سہتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں ابا کی جان نکلتی دیکھی۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ ابھی تک کوئی بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ کسی نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر نہیں رکھا تھا۔ چند گھنٹوں کے کھیل نے مجھے یتیم بنا دیا۔ اما ابا کے گزرنے کا غم میں نہ سہ سکی اور غم سے نڈھال بے ہوش ہو گئی۔ دلاور چودھری دور کھڑا کہکے لگا کر ہنس رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، اب کون بچائے گا تمہیں؟ اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی تو آج تم یتیم ہونے سے بچ جاتی۔ میں زاروں قطار اپنے ابا کی میت پر رو رہی تھی۔ تبھی میں نے تڑپ کر کہا، دلاور چودھری، تو نے اپنے ظلم کی انتہا کر کے میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چھینا۔ ظالم حکمران ہو تم۔ تمہارے ظلم سے پورا گاؤں تنگ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری کائنات کے مالک ہو؟ مت بھولو دلاور کہ تم سے بھی زیادہ ایک طاقتور ذات ہے، میرے رب کی۔ میری بات سن کر وہ کہہ لگاتا میرے قریب آنے لگا اور زبردستی کرتے ہوئے کہنے لگا، اب سارا گاؤں دیکھے گا کہ میں تمہاری عزت کا جنازہ کیسے نکالتا ہوں۔ تم پکارو اپنے رب کو، دیکھتا ہوں کون آتا ہے تمہاری پکار پر۔ دلاور چودھری اپنے طاقتور ہونے پر بہت اترا رہا تھا۔ میری چادر کو میرے سر سے کھینچ لیا گیا۔ چودھری کا ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے زمین پر سجدہ کرتے تڑپ کر رب کو پکارا، اے پروردگار، میری مدد فرما، اس ظالم چودھری سے مجھے نجات دلوا۔ میں گڑ گڑا کر مسلسل رب کو پکار رہی تھی۔ میرے کانوں میں دلاور کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ میرے سامنے میرے ابا کی میت کی بے حرمتی کی گئی، مگر میں نے رب کو پکارنا نہیں چھوڑا۔ میری گریزاری سے اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے ہوا طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ چوراہے میں کھڑے ہر ظالم کے چہرے سے خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ تیز طوفانی ہوا نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ارد گرد مٹی کے طوفان سے ہر چہرہ دھندلا سا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی پاس کھڑا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلاور چودھری یہ خوفناک منظر دیکھ کر تلملا اٹھا۔ تبھی اس نے اپنے گنڈوں سے کہا، روکو اس لڑکی کو۔ جب سے اس نے رب کو پکارا ہے تب سے یہ خوفناک طوفان شروع ہوا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے بالوں سے کھینچتے ہوئے میرے منہ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ میرا منہ بند کر دیا گیا۔ طوفان اچانک رک گیا، مگر میرا منہ تو بند تھا، لیکن دل کی آواز رب تک جاری تھی۔ میں نے اللہ سے مدد کے لیے مسیحا مانگا تھا اور میرے رب نے دعا سن لی۔ اچانک سے تیز چمکتی روشنی نے مجھے اپنے حصار میں لیا۔
اس روشنی میں کوئی طاقت تھی جس نے مجھے قریب کھڑے ہر اس انسان کو دور پھینکا جو مجھے جکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ میں نے دلاور چودھری کو پکارا اور کہا، دیکھو دلاور چودھری، تمہارا مقابلہ کرنے کون آیا ہے؟ دلاور چودھری کا رنگ اڑ گیا۔ تبھی اچانک سے تیز روشنی نے بہت خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر لی۔ چوراہے پر کھڑا ہر گاؤں والا اس دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہو گیا۔ سب نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں، اللہ نے جسے میری مدد کے لیے بھیجا تھا وہ ایک جادوئی طاقت رکھتا تھا۔ دلاور چودھری چیخ کر کہنے لگا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام عزن ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اس گاؤں میں سکون چاہتا ہوں، تمہارے ظلم کو ختم کرنے یہاں آیا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی دلاور چودھری کے گنڈے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب میرے سامنے صرف دلاور چودھری کھڑا تھا۔ عزن نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمت ہے تو رانیہ کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ دلاور چودھری عزن کا مقابلہ کرنے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کی ٹانگیں زمین میں دھس گئی۔ وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ اس منظر نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا۔ میں ہر بات سے بے خبر سکتے میں تھی۔ عزن نے دلاور چودھری کو بری طرح سے زمین میں دھسا دیا۔ وہ چلاتا رہا مگر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ عزن کے سامنے جو بھی اس کا مقابلہ کرنے آتا وہ سیدھا زمین میں دھس جاتا۔ چودھری کا حال بھی بہت برا تھا۔ اس کی گردن زمین سے باہر تھی اور باقی پورا جسم زمین میں دھس چکا تھا۔ اچانک سے گاؤں کا خوفناک منظر سکون میں آنے لگا۔ ہر طرف دلاور چودھری کے ظلم کے بادل تھے جو عزن کے آنے سے چھٹ چکے تھے۔ ہر طرف سکون محسوس ہونے لگا۔ عزن نے بلند آواز سے گاؤں والوں کو بلایا۔ سب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر جہاں خوفزدہ تھے وہیں اس بات سے خوش تھے کہ دلاور چودھری کے بے جا ظلم اب انہیں نہیں سہنے پڑیں گے۔ بہت زیادہ سب خوفزدہ ہو چکے تھے۔ میرے ابا کی تدفین عزن نے گاؤں والوں کی مدد سے کی۔ میری بیمار ماں بھی عزن کو دیکھ کر خوف سے کانپنے لگی۔ سب لوگ عزن سے ڈر رہے تھے مگر مجھے اس سے بالکل خوف نہیں آ رہا تھا۔ عزن نے نہ صرف مجھے اس ظالم چودھری سے بچایا بلکہ پورے گاؤں کو چودھری کے شر سے دور کر دیا۔ دلاور چودھری اپنے لوگوں کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اب گاؤں میں ہر طرف سکون تھا۔ ہر گھر کی بیٹی محفوظ تھی۔ عزن کا ساتھ پا کر گاؤں کے لوگ بہت راضی تھے۔ سب عزن کو اپنے گاؤں کا محافظ سمجھنے لگے۔ ہر طرف خوشی کا ساماں تھا۔ میری اماں جو کہ بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہی، عزن کی دعا سے آج میری اماں کو بھی شفا ملی۔ آج میں بہت خوش تھی۔ آج میرے گھر میں شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے اور خوشیوں نے پورے گاؤں میں ڈیرا ڈال لیا۔ اب ہمارے گاؤں میں ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی دکھائی دینے لگی۔ عزن کی جادوئی طاقت سے پورے گاؤں میں خوشحالی تھی۔ ہر گھر میں سکون تھا۔ گاؤں کے ہر گھر کی بیٹی بنا کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزارنے لگی۔ دنیا کی ہر خوشی تھی میرے پاس، نہیں تھا تو باپ کا پیار۔ میں اکثر ہی رو پڑتی، ابا کو یاد کرتی۔ میں اداس بیٹھی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ ایک دن کھلا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میری نظروں کے سامنے عزن کھڑا تھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میں نے اپنا حجاب ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ عزن حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، سب خیریت تو ہے عزن؟ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ تبھی وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بولو کیا کہنا ہے؟ تبھی عزن کہنے لگا، رانیہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ عزن کی بات میں نے سنی۔ وہ میرے اور قریب آیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، رانیہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ جب تم درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر سکون محسوس کیا کرتی تھی تب سے۔ میں نے ویسے ہی حیران ہو کر عزن کی طرف دیکھنا چاہا تو مجھے عزن کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دل بہت پریشان ہونے لگا۔ مجھے ہمیشہ سے عزن کا یوں اچانک غائب ہونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں ہمیشہ عزن سے کہتی، تم جب میرے سامنے ہوتے ہو تو اپنی جادوئی طاقت کو ایک طرف رکھ دیا کرو، میرے ساتھ انسانی مخلوق کی شکل میں ہی بات کیا کرو۔ مجھے بہت خوف آتا تھا جب عزن اپنی اصلی حالت میں سامنے حاضر ہوتا۔ آج تو عزن اپنے دل کی بات کہہ کر میرے دل کو پریشان کر گیا۔ میں بنا کچھ جواب دیے خاموشی اختیار کیے تھی کہ اچانک سے پھر کمرے کا دروازہ کسی نے زوردار طریقے سے کھٹکھٹایا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔
میں جان گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں ایزن ہی ہوگا، لیکن اسے دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک پلک جھپکنے پر ہی ہر جگہ پہنچ جایا کرتا تھا۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ سوچے ایزن ہر جگہ پہنچ جاتا۔ یہی سوچتے میں من ہی من میں خود سے باتیں کرنے لگی۔ تبھی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اماں تھی، جو مجھ سے کہنے لگی، بیٹا میں تیرا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ طے کر کے آ رہی ہوں۔ میں اماں کے منہ سے یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے کہاں رشتہ میرا طے کیا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کر لیا، آپ نے ایزن کی رضامندی لی ہے؟ میری بات کاٹتے ہوئے اماں بولی، ہاں ہاں، ایزن کی رضامندی سے ہی تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، لڑکا بہت اچھا ہے، نیک اور سگڑ ہے۔ اس کے نکاح میں چلی جاؤ گی تو تمہیں خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ اس جیسا شوہر تمہیں کائنات میں نہیں مل سکتا۔ ہم مجھے پریشانی ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایزن مجھ سے محبت کرتا ہے اور اماں میرا رشتہ کہیں اور طے کر آئی تھی۔ دل ہی دل میں ایزن سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی، لیکن اپنی محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ انسان اور جنات اچھے دوست ہو سکتے ہیں مگر جیون ساتھی نہیں بن سکتے۔ یہی سوچتے ہوئے میں ہمیشہ اپنے دل کی بات کو دل میں دبا لیا کرتی، لیکن آج اماں کی بات سنتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ اماں نے میری شادی ایک بہت اونچے خاندان میں کر دی۔ رحم دل کے بہت اچھے انسان ہیں، مجھ سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہوں، مگر آج بھی مجھے کسی کا انتظار ہے۔ میں آج بھی اس کی راہ تکتی ہوں، اپنی ہر نماز میں ایزن سے ملنے کی دعا کرتی ہوں۔ آج میں ایزن کی دعاؤں سے خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، مگر دل آج بھی اسے دیکھنے کو بے تاب ہے۔ ایزن ایسا روٹھ کر گیا کہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹا تھا۔